सी टी डी बलूचिस्तान जो है ना, ये बहुत मुकद्दस इदारा बन गया है। इनकी ना प्रेस रिलीज़ हमें देखने को मिलती है, ना कुछ। पहले एक ट्विटर अकाउंट पे जो है ना कोई कुछ आ जाता था, हम सबको पता चलता था, ना अब उस पे कुछ आता है। किसी सहाफ़ी जो पता नहीं किसी इदारे का वो होता है, उसकी फॉरवर्ड मैसेज से हमें पता चलता है कि आज CTD ने कार्रवाई की है और इतने लोग मार दिए हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने कहा कि हाँ, सिर्फ ब्यूरो चीफ या खास क्यों भाई, क्या होता है, आप अलाउ करें। वो ब्यूरो चीफ को ज़्यादा पता है या वो सहाफ़ी जो रोज़ जाता है, जो ऐसे इनकाउंटर हैं या लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, उनसे मिलें या दूसरों से करें, या उसको ज़्यादा बेहतर पता है। वो कमांडर एक वो या वीडियो ना बनाता और दूसरा कमांडर अगर वो लेवीज़ वाले को ना मारता तो कार्रवाई होती। अच्छा, वो लेवीज़ वाला जो था, अगर लेवीज़ वाला भी मरता कार्रवाई नहीं होनी थी। ये तो उसके पीछे उसका कबीला पीछे पड़ गया। अगर काकोज़ई लोग पीछे ना जाते तो कहाँ कार्रवाई होती। आते हैं आज की कार्रवाई पर, जो CTD की मुबैना प्रेस रिलीज है कि आज 14 अस्करियत पसंद जो है ना मारे गए हैं। उसमें कहा गया कि CTD आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है, CTD की वो है क्लेम है कि CTD के मुताबिक 15 से 20 अस्करियत पसंद डिगारी के इलाके कोहे मुराद पहाड़ी को अबूर करके क्वेटा के दरख्शां के इलाके में आए थे किसी टारगेट को निशाने बनाने के लिए। तो कहते हैं कि CTD के स्पेशल ऑपरेशन विंग के एहलकारों को भेजा गया, उन्होंने 8 लोगों को मार दिया, जबकि बाकी बरसाती नालों का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। खानदान वाले ये बताएं कि उनके घर वाला कोई गया हुआ है जिसने अस्करियत पसंद तंजीम ज्वाइन की हुई है, वो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं अभी आप देख रहे होंगे कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि हमारा बच्चा गया है, बेटा गया है, भाई गया है, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, वगैरह वगैरह। ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यार इतनी तादाद में लोग गए हैं, ये तो वो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। कई लोग बेचारे दूर दराज के इलाकों में वो प्रेस क्लब को भी नहीं जानते, उनको पता भी नहीं है, उनको तो उर्दू भी प्रॉपर नहीं आती। ये भी जो लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मेरा भाई गया, वो मेरे साथ कहते मैं बस चलाता हूँ, वो कंडक्टर था। ओवरऑल हमारा निज़ाम यार ऐसा है, इसको तेज़ाब के साथ वसल देने की ज़रूरत है। सहाफ़त से लेकर सियासत, सियासत से लेकर पुलिस, पुलिस से लेकर जुडिशरी, कहाँ पे हम ठीक हैं। आज ये नवाब सरदार जो छोटे मोटे को चूज़ा समझ के मारते रहे हैं, आज उनके अपने प्यारे नहीं मारे गए। आज वो सैकड़ों गनमैनों के बगैर जिंदगी गुजार सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज CTD बलूचिस्तान की मुबैना रिपोर्ट, क्योंकि CTD बलूचिस्तान जो है ना, ये बहुत मुकद्दस इदारा बन गया है। इनकी ना प्रेस रिलीज़ हमें देखने को मिलती है, ना कुछ। पहले एक ट्विटर अकाउंट पे जो है ना कोई कुछ आ जाता था, हम सबको पता चलता था, ना अब उस पे कुछ आता है। किसी सहाफ़ी जो पता नहीं किसी इदारे का वो होता है, उसकी फॉरवर्ड मैसेज से हमें पता चलता है कि आज CTD ने कार्रवाई की है और इतने लोग मार दिए हैं। और माशाल्लाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं तो अपने चहीते लोगों को बुलाया जाता है ताकि कोई सवाल जवाब ही ना हो, तो वही कि उठाए रखें इनको। क्यों? क्योंकि डर की दुनिया है, कोई बोल तो सकता नहीं है, और फिर ऐसा वो है कि किसी को भी कुछ भी बना लो। अब तो वो सहाफ़ी उबैद आगा ने रिपोर्ट किया, उसके खिलाफ भी जो है ना FIR वगैरह हो गई, ठीक है। लेकिन ये सहाफ़ी का ही काम है कि उसने रिपोर्ट करना है। तो इस चीज़ को कंडेम भी करते हैं कि पहले ही बहुत महदूद आज़ादी है, हर चीज़ की कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो, आप करें, लेकिन उसमें ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कोई पहला, मैं दर्जनों केसेस फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो आप लोगों को इसलिए भी नहीं बताता ताकि आप लोग जो हम वो करते हैं, आप लोग कहो कि अगर ये खुद इस चीज़ से जो है ना वो हो रहे हैं तो ये हमारा क्या मुकदमा लड़ेंगे। तो अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो इंशाल्लाह हम अपनी जान हथेली पे रख के कोशिश करेंगे सच को सच और झूठ को झूठ कहें, और जो जितना भी बड़ा इदारा है जो अपनी हुदूद से तजावुज़ करेगा उसको हम ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। अब CTD बलूचिस्तान माशाल्लाह मुकद्दस ही बनता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पता ही नहीं होता कि कब हो रही है। पिछली दफ़ा भी मैंने कहा कि हाँ, सिर्फ ब्यूरो चीफ या खास क्यों भाई, क्या होता है, आप अलाउ करें। वो ब्यूरो चीफ को ज़्यादा पता है या वो सहाफ़ी जो रोज़ जाता है, जो ऐसे इनकाउंटर हैं या लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, उनसे मिलें या दूसरों से करें, या उसको ज़्यादा बेहतर पता है।
ब्यूरो चीफ साहबान कितना बाहर निकलते हैं, लेकिन कौन पूछे। यहाँ तो बस लोग बैठे हुए हैं 10-12 सालों से CTD में, बस अपनी मौजें हैं। कोई वो बंदा वो कहता है कि यार बस ठीक है, ज़्यादा इतना देर एक जगह पे नहीं बैठना चाहिए, इधर उधर मूव करना चाहिए। लेकिन जो जाता है और वो इधर उधर इन्वॉल्व हो जाता है, वो फिर आप देखोगे 10-10, 12-12 साल भी वहाँ गुजारेगा। और ये भी है कि CTD की कुर्बानियाँ भी कम नहीं है। हम किसी जो जितना मुश्किल टास्क होता है उसकी इज्जत भी इतनी होती है। मतलब फौज की अगर ये सियासत से हट के, ये जो इन पे मतलब एक्यूज हैं, इससे अगर हम हट के देखें तो इज्जत थी कि भाई फौज लड़ती है, फ्रंट लाइन पर है। फिर फौज में सबसे ज़्यादा इज्जत SSG की थी कि यार ये हर मुश्किल में खुद को डालते हैं, अवाम के लिए कोशिश करते हैं कि ख़तरा उस तक ना जाए। तो फिर पुलिस में अगर आए, पुलिस में CTD का यही है कि यार हार्डकोर टेररिस्ट के ये सामने है, इसका काम ही यही है दहशतगर्दी से टैकल करना। लेकिन उसमें फिर यही है कि चीज़ कहाँ पे आती है कि लोगों का वो हो। रिसेंटली मैंने कहा कमांडरों को वो किया, वो एक गन थी, गन का खात्मा गन तरीके से ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अगर जेल गए भी हैं तो जेल तोड़कर भी वो भागे। लेकिन उन कमांडरों ने क्या किया हुआ था, पाकिस्तान का झंडा या पाक फौज जैसी सलामी, और माशाल्लाह धंधे अपनी चेक पोस्टें बनाई हुई थी, लोगों को चोरी डकैती सब कुछ वहां पे था। भत्ता लेना उनकी अपनी चेक पोस्टें थी, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर वो कमांडर एक वो वीडियो ना बनाता और दूसरा कमांडर अगर वो लेवीज वाले को ना मारता तो कार्रवाई होती। अच्छा, वो लेवीज वाला जो था, अगर लेवीज वाला भी मरता कार्रवाई नहीं होनी थी। ये तो उसके पीछे उसका कबीला पीछे पड़ गया। अगर काकोज़ई लोग पीछे ना जाते तो कहां कार्रवाई होती। और फिर बाद में उसको बयान किया जा रहा है ये वो, उसके भाई लोग भी जो है ना कह रहे हैं कि मार दिया, ऐसे वो कर दिया। तो जब वो कमांडर बना हुआ था, इतने रॉकेट लॉन्चर साथ रखे हुए थे, तो उस वक्त भी तो आप कह देते कि भाई ये नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, मासूम लोगों को तंग करना अच्छा नहीं है, मजलूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तब याद आती है जब किसी और के प्यारे मारे जा रहे थे, तब हम चुप थे। फिर जब अपना प्यारा मारा जाता है फिर हम कहते हैं ये नाजायज़ हुआ है, ये नाजायज़ हुआ है। तो इसलिए अपने जो कमांडर हैं, जो जोरावर हैं, उनको हदूद में रखो। और ये भी याद रखो कि देखा रियासत, बड़े बड़े कमांडर, रियासत से बड़ा कमांडर भी कोई नहीं है अगर चाहे रियासत, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहता कि FC जाए, फौज जाए, SSG जाए, पुलिस काफ़ी है, पुलिस काफ़ी है इन कमांडरों को वो करने के लिए। लेकिन ये सिलसिला आगे भी बढ़े। कमांडर रियासत वो इदारा जो कानून की हदूद में रहे, वही कमांडर अच्छी भी लगती है, इज्जत भी होती है, ग्रेस भी होती है। अब ये कमांडर ये जो मारे गए और इसमें जो CTD ने हिस्सा नहीं लिया, और जो लोग इलाके वाले थे, वो कितना था कि यार जान छूटी आए रोज के वाकयात से। किसी इंसान के मरने पे खुशी नहीं होती है, दुख होता है। उसके भी बच्चे हैं, उसके भी वो हैं, लेकिन वो जब रास्ता ही वो चुने तो फिर क्या होता है। और इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर कोई कमांडर है, उसका कोई भाई बेटा वो उसकी एक्टिविटीज में शामिल नहीं है, मुआवनत नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो ये भी जुर्म ही है। जिसका जुर्म है, बेटे का जुर्म बाप पर नहीं है, बाप का बेटे पर नहीं है। इसी तरीके से कानून चले। लेकिन यहां पे जब कार्रवाई नहीं होती, फिर वो चीज बाप बेटे नहीं कबीले पर आती है। अब फिर मैं देख रहा था जिस शाख का था उसका फिर एक अलग कमांडर बना हुआ है, वो फिर अपने डेलीगेशन उसने बना ली है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज को लगाम देनी चाहिए। आते हैं आज की कार्रवाई पर, जो CTD की मुबैना प्रेस रिलीज है कि आज 14 अस्करियत पसंद जो है ना मारे गए हैं। उसमें कहा गया कि CTD के और आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है, CTD की वो है क्लेम है कि CTD के मुताबिक 15 से 20 अस्करियत पसंद डिगारी के इलाके कोहे मुराद पहाड़ी को अबूर करके क्वेटा के दरख्शां के इलाके में आए थे किसी टारगेट को निशाने बनाने के लिए। तो कहते हैं कि CTD के स्पेशल ऑपरेशन विंग के एहलकारों को भेजा गया, उन्होंने 8 लोगों को मार दिया, जबकि बाकी बरसाती नालों का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। और फिर इसी तरह बारखान के इलाके में, बारखान बहुत पुरअमन समझा जाता था,
6 لوگ مارے گئے اور باقی بھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کارروائی کے دوران اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور کالعدم تنظیم کے جھنڈے بھی برآمد کیے گئے۔ یہ ہوا، مطلب 14 لوگوں کو مارنے کی انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ ابھی وہ کہہ بھی رہے تھے کہ بھائی لاپتہ لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 31 جنوری کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ وہ درمیان میں چیزیں جب ہلکی چل رہی تھیں تو تھا کہ یہ اب جو انہوں نے اسپیشل ایکٹ منظور کیا ہے کہ جو بھی ہوگا اسے گرفتاری ہوگی، ٹھیک ہے، فیس لیس کورٹ ہوں گی۔ لیکن ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، ابھی میرے خیال میں زیادہ دیر نہیں لگائی جا رہی ہے، جس کا دیکھتے ہیں اور پھر اس کو میرے خیال میں شوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی قانون آئین کے مطابق ہو، لیکن ان کی پھر اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ آیا یہ چیز زیادہ دیر چلے گی تو یہ زیادہ مسئلے نہ بنائے۔ تو چیزیں کچھ ترمیمیں ہو رہی ہیں کہ نوشکی میں ابھی جب یہ گئے تھے بی ایل اے والے، تو ایف سی والے جو تھے وہ بنکر میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی احتیاطی تدابیر اس طرح بنائی ہوئی ہیں، جس طرح کہہ رہے اتنا نقصان نہیں دے پائے تھے، کیونکہ ان کو اس طرح معلوم ہی نہیں ہے۔ بنکر میں پھر زیادہ تر جو اس کو کھولنے والا وہ ہے، وہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کو معلوم ہے، یا پھر وہ اندر کی جانب ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سیکیورٹی فورسز اپنا وہ کیا کہتے ہیں، وہ بچاؤ بھی کر رہی ہیں۔ اب سی ٹی ڈی بلوچستان، میں نے کہا کہ کوئی بھی مارا جاتا ہے یا وہ ہوتا ہے، یا آپ کہتے ہو کہ اس کو مارنا ہی ہے، فل پروف ہیں کہ اس بندے نے اتنے لوگوں کو مارا، یہ دہشت گردی کی۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ ایک اصول ہوتا ہے، ایک بورڈ ہوتا ہے، بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، آئی بی ہو، ایک پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر سی ٹی ڈی بھی اٹھا رہی ہے، پولیس کی سب ونگ ہے، اس پر بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی یا جو بھی ہے، یہ پتہ ہو کہ واقعی وہ جو مارا جا رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ اسی طرح سی ٹی ڈی سندھ کی بھی ایک وہ ہے کہ ایک ہمدان نامی لڑکے کو اٹھایا، غالباً اس کا تعلق لطیف ٹاؤن سے تھا۔ 29 دسمبر 2025 کو دھوبی گھاٹ سے کو اٹھایا۔ ابھی تھا کہ اس کو مار دیا گیا۔ اس کے لواحقین نے بھی کراچی میں پریس کانفرنس کی، سمیدین لوگوں نے وہ لگائی بھی ہوئی تھی کہ اس کی پیشی تھی اور اس کو ابھی یہ پیش کرنا تھا، اس کو جوڈیشل کرنا تھا، تو اس کو مار دیا گیا کہ یہ جو ہے نا دہشت گردوں کے ساتھ تھا اور کراس فائرنگ ہوئی اور اپنے ہی ساتھیوں یا کراس فائرنگ میں مارا گیا۔ کراچی میں یہ تھا۔ تو چیزیں بڑی کمپلیکس ہیں سر، بات یہی ہے۔ بلوچستان میں ہر چہرے کے پیچھے دوسرا چہرہ ہے۔ قانون آئین ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بھی وہ ہے، اصولی طور پہ یہی ہے کہ کورٹ میں پیش کریں، اس کے مطابق سزا دیں۔ آج کی جب عدالتیں اتنی آزاد ہو چکی ہیں کہ 17ویں 18ویں ترمیمیں آ گئیں ہر طرف سے، تو کم سے کم کچھ تو پتہ ہو، کچھ تو ایویڈنس ہوگا تو مارا جاتا ہے نا۔ یہ زیادہ مار دھاڑ مسئلے مزید خراب کرتی ہے۔ اور دوسری طرف والے جو گروپ ہے، یا ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، وہ بھی وہ کرتے ہیں کسی کو الزام دے کے، بھائی ثبوت تو ہو نا۔ اب اگر ایک سی ٹی ڈی والے نے اٹھایا ہے تو اس کا تو کام یہی ہے، قانون کے مطابق آپ کو اٹھایا ہے، گرفتار کیا ہے یا کچھ پھانسی تک بھی لے گیا ہے، تو یہ اس کی قانونی ڈیوٹی تھی۔ لیکن کسی کو مخبر بنا کے مار دینا، کسی کو کسی کا ایجنٹ بنا کے مار دینا، یہ بھی سنگین ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میں کل پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تنظیم والوں نے بھائی ہمارے خاندان کا واحد کفیل تھا، اس کو مخبر کے نام پہ جو ہے نا مار دیا ہے، اب ہم سارے یتیم ہو گئے، کوئی دوسروں کے سہاروں کے محتاج ہیں، کچھ آئے گا اور ہم کھائیں گے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کا مرنا، جانور کا مرنا تکلیف دہ ہے، لیکن آپ نظریاتی طور پہ اگر کوئی جنگ لڑ بھی رہے ہو تو اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اختلاف کرے تو بس وہ عبرت کا نشان ہی بنے۔ آج کل حکومت بلوچستان کی جانب سے کہا جا گیا، وزیر اعلیٰ نے وہ کہا کہ خاندان والے یہ بتائیں کہ ان کے گھر والا کوئی گیا ہوا ہے جس نے عسکریت پسند تنظیم جوائن کی ہوئی ہے، وہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی پریس کانفرنس سے ہو رہی ہیں کہ ہمارا بچہ گیا ہے، بیٹا گیا ہے، بھائی گیا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی گئی ہے،
تو وہ اتنی آئے روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یار اتنی تعداد میں لوگ گئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. کئی لوگ بیچارے دور دراز کے علاقوں میں وہ پریس کلب کو بھی نہیں جانتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو تو اردو بھی پراپر نہیں آتی. یہ بھی جو لوگ ہیں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ میرا بھائی گیا وہ میرے ساتھ, کہتے میں بس چلاتا ہوں, وہ کنڈکٹر تھا. تو اس کو آپ نے دیکھا وہ جو پڑھ رہا تھا پریس ریلیز بیچارے کا, اس کو شاید پہلے کبھی پریس کلب آیا ہی نہ ہو, لیکن اب آ گئے ہیں. اس کی دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جو اجتماعی سزا کے طور پہ ہیومن رائٹس والے اس کو دے رہے ہیں کہ آپ کسی کا جرم ہے پورے خاندان کو ایکسپوز نہ کرو, اس طریقے سے ان کے لیے مسائل نہ ہوں. اور آئے روز مجھے ایک دفعہ ایک نے کہا کہ یار ایک ہمارا وہ چلا گیا, وہ ہم نے بتایا تو 2-3 دفعہ تو ہم ہی اٹھ گئے بار بار کے انویسٹیگیشن کے نام پر. تو اس خاندان کو مزید اتنا نہ دھکیلو کہ ایشوز مزید بڑھے. تعاون کرو, انہیں کہو کہ ہاں ہم کیا مدد آپ لوگوں کی کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے, وہ کہاں پر ہے, تاکہ ان سے رابطہ ہو تو دوبارہ ان کو لایا جائے. بچوں کی عمریں آپ دیکھو 15-16, ان کو مار کے کیا کرنا ہے, ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, 18. تو چیزیں دیکھیں, صرف مار دھاڑ حل نہیں ہے. ہم کہیں اتنے مار دیے, اتنا وہ ہوا, تو اس کے لیے پراپر میکینزم ہو. اب لاپتہ افراد کا مسئلہ, کل ایک والدہ فوت ہوئی ہے, اس کا بیٹا گل محمد بری غالباً 14 سال سے مبینہ طور پر لاپتہ ہے. ابھی اسلام آباد بھی گئی تھی, ایسے ہی چلے گئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو مارے گئے ہیں پتہ نہیں, ان کے خاندان والوں کو کم سے کم بتا تو دو کہ یہ مارا گیا, یہ یہاں دفنایا ہوا ہے, یا اگر کچھ بچا ہوا ہے یا ٹھیک ہے, یا یہاں پر ہی اس کا جو ہے نا وہ کر دو. تو چیزیں نا یہ گرے میں مزہ نہیں کرتی ہے, سیدھی مخلص بن کے کام کیا جائے. سی ٹی ڈی بھی کارروائی کرے تو یہ کہے ہاں یہ بی ایل اے کا تھا, یہ ہارڈ کور تھا, ہمیں نہیں لگ رہا تھا. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ہاں بھائی اب انٹیلیجنس والے جو ہے نا اس بنیاد پہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ امید ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ہی یہ تبدیل ہو سکتا ہے, دوبارہ صحیح ہو سکتا ہے, اس کو نہیں مارتے. جو کہتے ہیں یہ ہارڈ کور ہے, اس نے بالکل ہی وہ نہیں ہو, اس کو شوٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں جب زیادہ مائنڈ ہوں تو وہ دیکھیں. اب 14-15 سال والے کی سوچ تو کوئی بھی تبدیل کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. چیزوں کو مزید بڑھانا نہیں ہے, گھٹانا ہے. ایک تو پریس کانفرنس سے کم آپ کو آئیڈیا تو ایک وہ ہو رہا ہے کہ یار اتنی تعداد میں اور اس عمر میں گئے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے. ایک والد ٹیچر ہے جو دوسری سوسائٹی کو بہتر کر رہا ہے, اس بیچارے کا اپنا بچہ دوسری طرف چلا گیا ہے, عسکریت پسند بن گیا ہے. لیکن زمینی حقائق کا یہ لوگ جتنا بھی کہیں, زمینی حقائق بھی بدلنا ہوں گے. لوگوں کا سسٹم پر اعتماد بحال ہونا ہوگا. آج آپ دیکھو تھانے سے لے کر کورٹ تک کیا ہوتا ہے یار. ہمارا آج تک وہ 1867 سے جو رول بنے ہوئے ہیں, انگریز نے تو ہم پہ رول بنائے کہ مسلط رکھنا ہے, اپنی قبضہ گیریت کو رکھنا ہے. تو ان کا ایٹیٹیوڈ بھی پولیس کا اس طرح ہوتا ہے, تھانوں کا اس طرح ہوتا ہے, یا فوج ہو یا انٹیلیجنس ہو, آج تک وہ انہی رول کی طرح اسی طرح چل رہے ہیں. تو اس انگریز نے ان لوگوں کو وہاں اپنے ملک میں پھر ڈیوٹی نہیں دی, لیکن آج تک ہمارے رول وہ چل رہے ہیں. ہم نے کتنی ترامیم کی ہیں. ہمارا ہر ادارہ عوام کی خدمت کے لیے ہو, عوام کو بے عزت کرنے کے لیے نہ ہو. آج کوئی ایف آئی آر کرنے کے لیے بھی جائے نا تو کم سے کم اس کو بڑا جان پہچان والا بھی ہو. جائز ایف آئی آر کے لیے 30,000, جو ناجائز ہی کرواتا ہو وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. پھر اس کا کوئی سنگین جرم ہو, ایک گھرانہ جس کے گھر کا کوئی قتل بھی ہو گیا ہو, وہ ایف آئی آر پیسوں میں مبینہ طور پر ہوتی ہے. پھر جو قیدیوں کو پکڑنا اس کا پھر الگ ریٹ ہوتا ہے. پھر ان کو چالان میں نامزد کرنا, سخت کیس بنانا, اس پہ انویسٹیگیشن کو الگ خوش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وکیلوں بھائی جانوں کی الگ سے پھر آئے روز ہر پیشی پہ لین دین الگ ہوتا ہے. پھر کتنے صحافی ہیں جو ان چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں, کتنا میرٹ پہ رپورٹ کیا جاتا ہے, وہ الگ ہے. پھر عدالت میں جو جج بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ان کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے. اوورآل ہمارا نظام یار ایسا ہے, اس کو تیزاب کے ساتھ غسل دینے کی ضرورت ہے. صحافت سے لے کر سیاست, سیاست سے لے کر پولیس, پولیس سے لے کر جوڈیشری, کہاں پہ ہم ٹھیک ہیں. اور یاد رکھو ہم تھوڑا اپنا وہ کرتے ہیں پوری سوسائٹی کو. پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ظلم زیادتی جو ہوتی ہے, یہ جو بڑے لیول کے وہ کرتے ہیں
آج یہ نواب سردار جو چھوٹے موٹے کو چوزا سمجھ کے مارتے رہے ہیں، آج ان کے اپنے پیارے نہیں مارے گئے، آج وہ سینکڑوں گن مینوں کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے۔ یہی حال ہر جگہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف دیں گے ہم پہ بھی تکلیف آئے گی۔ انصاف کریں، عدالتیں بہتر کام کریں، تھانے بہتر کام کریں، حکومت لوگوں پر اعتماد وہ کرے۔ یہ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب تو لگاؤ یار، کمپیٹنٹ لوگ تو لگاؤ جو چیزوں کو، جو حالات کو سمجھتے ہو، تاکہ حالات تھوڑے بہتر ہوں۔ تو اب سی ٹی ڈی والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو بھی ہوتا ہے کم سے کم اس کی پروفائل تو پتہ ہو۔ ایسے پریس ریلیز میں پتہ نہیں چلتا۔ مار دھاڑ جو ہوتی ہے کم سے کم اس کے پیچھے کوئی ہو کہ یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ لیکن پھر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو گزارا جائے پورے اس میں سے کہ سی ٹی ڈی ہے یا آئی ایس آئی ہے یا ایم آئی ہے، آئی بی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بندہ اٹھتا ہے یا کوئی بندہ وہ ہوتا ہے، پورے ان کا پینل پتہ ہو، تاکہ کل کبھی احتساب ہو تو یہ پتہ ہو کہ کوئی ناجائز تو نہیں مارا گیا۔ قانون کیا ہے کہ بھائی 99 بھی چھوٹیں، ایک بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو بے گناہ آدمی بالکل نہیں مارا جانا چاہیے، یہ قانون ہے۔ ہوپ سو کہ اس پر کچھ پیش رفت ہوگی، اور جو کاؤنٹر بیانیہ بنانا ہے، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے، مزید دہشت گرد نہیں بنانے، مزید کنٹرول کرنی ہے دہشت گردی، اس کے لیے میئرز بھی لیے جائیں گے، اور پراپر لیول پہ ادراک ہوگا، اور گراؤنڈ لیول پہ سیاسی لوگوں کو بھی بھیجا جائے گا۔ اور پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہو کچہریاں ہوتی ہیں کتنی زبردست، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ بٹھاؤ کہ ہاں بھائی کسی پولیس والے نے کسی سے زیادتی نہیں کی ہے، ایس ایچ او نے کی ہے، اے سی نے کی ہے، ڈی سی نے کی ہے، تحصیلدار نے کی ہے، ایسی آپ کرو، ہر مہینے ہوں اور کھل کر ہوں، اور ان کی کوریج بھی ہو، اور یہ بھی ہو کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ ایک پراپر وے ہے لوگوں کو اپنے آپ پہ اعتماد بحال کرنے کی۔ ابھی بڑے لیول پہ گورنر جا رہے ہیں، سی ایم صاحب جا رہے ہیں، کور کمانڈر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیف سیکرٹری جا رہا ہے، وہاں کا ایم پی ہے، منسٹر بھی جا رہا ہے، وہ تو ہر وقت نہیں جا سکتے نا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، تحصیل لیول پہ مزید مضبوط کریں، اور کہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں لوگوں کو خوشحال رکھنے کی، لوگوں کو روزگار دینے کی، لوگوں کی معیشت کو بہتر بنانے کی، تاکہ تمام مسئلے حل ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔